بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے آغاز سفر توحید کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ایک بلند ترین صلوات اور توجہات ہو تو آپ بات آگے کریں، سمٹ کر اگر تھوڑا سا مومنین قریب آ جائیں اور توجہات کی خاطر ایک بلند ترین صلوات اور پڑھے تو ذکر کے لیے آسان ہے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے۔ مولا کائنات کے جس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، یہ اس حدیث کا پہلا جملہ ہے جس میں کمیل کے سوال پر مولا نے 5 جملے ایسے بیان کیے کہ جن 5 جملوں میں سے ایک بھی انسانیت کو مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ الفاظ زبان علی سے نکلنے والے ایسے ہیں مانو جیسے پروردگار عالم کی بارگاہ سے نازل ہونے والی ایک نعمت کہ جس نازل ہونے والی نعمت کی مقدار طے نہیں کی جا سکتی ہے نا۔ یعنی بیان سے زبان علی کے نکلنے والے الفاظ خداوند عالم کی بارگاہ سے نازل ہونے والی اس نعمت کی طرح ہوتے ہیں جس نعمت کا کوئی حساب و کتاب نہیں کہ وہ کتنا کس کو دے رہا ہے۔ مقدار نعمت کا پتہ نہیں ہوگا، البتہ اٹھانے والے کے ظرف کے اعتبار سے جو جیسا ہوگا وہ اتنا اٹھا لے گا اور جو باقی نعمت ہے وہ اپنے مقام پر رہ جائے گی۔ یعنی اگر بارش کا کوئی حساب کرنے بیٹھ جائے تو بوندوں کا کوئی حساب انسان نہیں لگا سکتا۔ اب جو جیسا ظرف ہے اس نے اتنی بوندیں لے لی اور پھر باقی اس کے بس سے باہر۔ ویسے ہی مولا کائنات کے جملے ہیں کہ جس نے کوشش کی، جستجو کی، جسے جتنا سمجھ میں آ گیا اور جو باقی الفاظ کی وسعت ہے وہ اس کے بس سے باہر۔ ویسے ہی ہے یہ 5 جملے جس میں کمیل نے عجیب سا سوال کیا اور مولا نے اس سوال کا جواب دیا
اور جواب دینا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ کمیل کا سوال کتنا زیادہ ضروری تھا اور اس کے جواب کا جاننا انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پوچھا مولا یہ بتائیے کہ حقیقت کیا ہے؟ عجب سوال کیا کمیل، کوئی موجود نہیں، تنہائی میں علی سے ملاقات کی، اور جب کوئی اطراف میں نہیں تھا تو صرف ایک سننے والا، لینے والا، سنبھالنے والا ایک کمیل کا سینہ، اور اس نے خدمت علی میں سوال رکھا۔ پوچھا مولا حقیقت کیا ہے؟ کیا قیامت خیز سوال، جبکہ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو ساری انسانیت اپنی زندگی کو حقیقت سمجھ کر ویسے ہی جیتی اور پھر وہی حقیقت سمجھ کر ایک روز مر بھی جاتی۔ لیکن سوال کمیل سے پتہ چلا کہ زندگی حقیقت نہیں ہے۔ پوچھا مولا حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں رہنے والا باشعور، با عرفان علی کے چاہنے والوں میں ایک بہت بڑا نام کمیل کا، وہ یہ پوچھ رہا ہے حقیقت کیا ہے؟ علی نے اس سے پہلے کہ جواب دے پوچھا کہ کمیل تو پہلے یہ بتا تجھے حقیقت سے کیا کام پڑ گیا؟ یعنی آج ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تجھ کو کہ تو حقیقت کو ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہے؟ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ تو حقیقت سے چاہتا کیا ہے اور کیوں اسے تلاش کر رہا؟ تجھے حقیقت سے کیا کام؟ کمیل نے کہا میرے مولا کیا میں تیرا چاہنے والا نہیں ہوں؟ بھئی سوال کیا تھا، جواب کیا دیا گیا؟ کہ تجھے حقیقت سے کیا کام؟ اور کمیل کہہ رہے ہیں کیا میں تیرا چاہنے والا نہیں ہوں؟ یعنی سوال جدا اور جواب جدا۔ علی نے کہا ہاں کمیل تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو جب چاہت کی سند لے لی تو کمیل نے پوچھا پھر بتائیے یا علی کہ حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس مکالمے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت بستی ہو صرف وہی لوگ ہیں وہ جنہیں حقیقت سے کوئی کام ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی محب علی نہیں ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی کام نہیں ہے، وہ دھوکے میں جیتا ہے، دھوکے میں مر جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یعنی خواب دیکھ رہے تھے اور خواب میں دیکھا اتنا بڑا محل ہمارا، اب ہم خوش ہونے لگے بھئی کیا جاہو حشم محل مل گیا، لیکن جو ہی آنکھ کھلی تو پھر وہی تنہائی، پھر وہی چھوٹا سا کمرہ، اور پھر اس میں جی رہے۔ یعنی جو بھی محل نظر آ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ ایک خواب تھا۔ ویسے ہی یہ دنیا میں جب تک انسان کی زندگی چل رہی ہے یہ زندگی اس کی ایک دھوکہ ہے۔ جس روز اس سے موت آتی ہے اس دن وہ نیند سے اٹھتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوگا تو جو یہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے دوست ہیں، کتنے مال و متاع ہے، کتنی جائیداد ہے، یہ سب کچھ کہیں ایک دم سے ختم ہو گیا۔ کہا بھائی سب کہاں کا چلا گیا؟ کہا وہ تو ایک نیند تھی، وہ تو ایک خواب تھا جو تم دیکھ رہے تھے۔ ایسی غفلت سے بھری ہوئی حیات میں خدا نے نہیں چاہا کہ انسان اپنی 60 برس کی زندگی دھوکے میں گزار دے، اسی لیے علی کے نور کو زمین پر بھیجا جو انسانیت کو جنبش دے کر اٹھا رہا ہے کہ دیکھو دھوکہ کیا ہے اور حقیقت کیا۔ اب جو اس دنیا کو طلاق دے چکا ہے اس کی طرف بڑھنا حقیقت ہوا، جو اس دنیا کے دامن میں خوش ہے
وہ دھوکے کی زندگی میں گزر گیا۔ پوچھا کمیل نے بھی، جب دیکھ لیا کہ یہ ساری دنیا تو دھوکا ہے، تو جب کمیل کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ دنیا ایک دھوکے سے بڑھ کر کچھ نہیں، تب کمیل علی کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں یہ بتائیے یا علی کہ حقیقت کیا ہے؟ اب علی نے جواب دیا، اور 5 جملے ہیں جن میں سے ایک بھی بشریت کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خود کمیل پریشان تھا کہ آخری علی کیا کہہ رہے ہیں، اور وضاحت چاہتے کہ تھوڑا اور وضاحت کرے، تھوڑا سا اور مزید بیان کرے، تھوڑا سا اور سمجھائے۔ یہ ہوتے اذان فجر ہو گئی، اور علی نے کہا کہ بس کمیل، اب یہاں پر گفتگو کو روکتے ہیں، جو بھی ہم نے تم سے کہہ دیا بس اتنا ہی ہے، اور وہ ہے 5 جملے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس دور میں 8 بج جانا، اندھیری اور تاریک رات ہوتا تھا، عشاء ختم رات شروع۔ یہاں نماز عشاء ہونے کے بعد اسے گھنگھور رات کہا جاتا تھا، کیونکہ اب روشنی کا کوئی سامان نہیں پھر اگلی صبح تک۔ وہ نماز عشاء سے لے کر اذان فجر آ گئی، اور باتوں میں صرف 5 جملے تھے جو علی نے کہے، اور ان 5 جملوں پر سوچتے تدبر کرتے کمیل نے دیکھا کہ فجر ہو گئی، اور علی کا فجر کے موقع پر رک جانا یہ حکمت بنا جو اس جواب کے جملوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اور علی نے کہا دیکھو کمیل، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہا اس کائنات کی وہ پہلی صبح تھی، ہماری زمین کی نہیں۔ ہماری زمین کی پہلی صبح بھی کب ہوئی ہوگی؟ سائنس نے اندازہ لگایا کہ 4500 کروڑ برس ہو گئے ہیں زمین کو، یعنی پہلی صبح 4500 کروڑ سال پہلے زمین نے دیکھی تھی۔ علی نے کہا وہ نہیں، بلکہ جو کائنات اور کونین میں سب سے پہلی صبح تھی، کہ اس پہلی صبح اور وہ پہلی فجر میں ایک نور چلا، یعنی آغاز ہوا ایک نور کے سفر کا، اور وہ نور جو چلا تو اس کے چلنے سے وہ پہچانا جانے لگا جو چھپا ہوا تھا۔ علی نے کہا بس کمیل، اس نور کے سفر کو حقیقت کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کی معرفت بن کر جو نور آگے بڑھا، علی نے فرمایا سوائے اس کے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اب جو عرفان توحید کے خاطر اپنے آپ کو اس نور کے سفر میں ایک مسافر بن کر شامل کر لیتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس دھوکے کے گھر سے نکل کر کاروان حقیقت میں جا جڑا۔ توجہات ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی، توحید شروع ہوئی۔ اس نے کہا بھائی چھپے ہوئے نے خواہش کی کہ وہ پہچانا جائے، اور اب وہ پہچان کا سفر شروع ہوا۔ ابھی ہم نہیں ہیں، ابھی تو کون و مکان نہیں ہے، ابھی ایک عالم ہے، عالم ہو سے وہ چلا، اور چلتے ایک مرتبہ عالم ملکوت میں داخل ہوا۔ جب عالم ملکوت میں وہ نور داخل ہوا تو ملائکہ کو توحید سمجھ میں آئی کہ ہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور اس نور کی تلاوت کو سن کر ملائکہ نے تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھنا سیکھی۔ توجہ ہے نا؟ یعنی اب تک وہ نہیں پڑھ رہے تھے،
اس نور نے انہیں سکھایا، یعنی نور نے انہیں حقیقت سے ہمکنار کر دیا، اور اب وہ حقیقت سے آشنا ہو گئے، اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوئے۔ عبادت جب انہیں سمجھ میں آئی تو انہیں پتہ چلا یہ حقیقت ہے، سوائے عبادت کے انسان کی زندگی میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا، ہے نا؟ توجہ، اگر کسی نے اپنی ذاتی یا نجی چیز میں وقت صرف کر دیا تو یہ وہ وقت ہے جسے خواب میں شمار کیا جائے گا، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ بدلہ صرف اس وقت کا دیا جا رہا ہے جو اس نے عبادت کے طور پر انجام دیا۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، دیکھیں کچھ تو کشمکش چل رہی ہے، ایک بلند ترین صلوات بارگاہ اگر ہم نے اپنی نجی زندگی میں کہا کہ بھئی ایک آدھا گھنٹہ ہم اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں، تو روز محشر ہمیں پتا چلا کہ یہ آدھا گھنٹہ جو پرسنل کام تھا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا، کیونکہ وہ ایک خواب کی طرح غائب ہو گیا۔ بدلہ انسان کو صرف اسی وقت کا ملے گا جس وقت میں اس نے عبادت انجام دی۔ اسی لیے مومن کی زندگی میں عبادت آدھے گھنٹے کی مصروفیت نہیں ہوتی، بلکہ مومن کے پیدا ہونے سے مرنے تک کی اس کی نفس کی حالت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اسے اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ڈھونڈو تم اپنی زندگی میں، اگر تمہیں ویسا ایک لمحہ بھی مل جائے تو ہم تمہیں اسے ایک لمحے کی جزا دیں گے۔ اب تم تو ڈھونڈو ایسا کوئی ایک لمحہ جو زندگی پر بھاری ہو جائے، ہے نا؟ غافل نہ بننا، کا ڈھونڈتے رہنا۔ ابلیس نے ہزاروں لاکھوں برس گزار دیے، وہ ایک لمحہ اسے نہیں ملا تو رجیم ہو گیا، اور ایک دن بچا ہوا تھا محض حر کی زندگی میں، اسے ایک دن سے پہلے اس نے وہ لمحہ پا لیا۔ بھائی توجہ رہے، کیونکہ مفہوم عبادت دنیا میں بدل گیا ہے، دنیا کسی اور چیز کو عبادت کہہ رہی ہے، اور 1400 برس سے ہمیشہ سے دنیا ایسی ہے۔ لیکن اس خواب غفلت سے علی نے اپنے چاہنے والوں کو اٹھایا اور کہا دیکھو عبادت 10 منٹ میں ختم نہیں ہوتی، عبادت مصلی سے ہٹتے ہی ختم نہیں ہوتی، ماہ مبارک کے جاتے ہی عبادت ختم نہیں ہوتی، مجلس کے ختم ہوتے ہی عبادت ختم نہیں ہوتی۔ علی نے کہا عبادت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عابد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی ذات میں عبد ہے تو خداوند عالم نے اس کے سونے کو عبادت قرار دے دی۔ بھئی یعنی ہمیں کس سینس کی ضرورت پڑ گئی؟ ہم کیسے دور میں آ گئے؟ یعنی ایک سینس بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سو رہا ہے لیکن عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نفس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اسے اپنے عابد اور عبد ہونے کے لیے مصلی پر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دستخوان پر بیٹھا ہوا ہوگا تب بھی عابد ہوگا۔ ایسی زندگی کا بدلہ ملے گا اسے کہ بھئی یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ علی نے کہا کمیل چلا وہ نور، شروع ہوا اس کا سفر، اور اس نور کا جہاں جہاں سے گزر ہوا وہاں وہاں اسے پہچانا جانے لگا۔ یعنی اس نور کے ابھر کر آنے کو جو اس ذات مقدس کی پہچان بن رہا ہے، اسی نور کے ابھرنے کو فجر کہا جاتا ہے۔ بھئی صبح اور فجر یعنی کیا؟ صبح یعنی کون سی صبح؟ دیکھیے یہ جو صبح ہے حالانکہ یہ بھی قیامت ہے،
کفر اس صبح کی کیفیت، حالانکہ ہمیں روز ملتی ہے، لیکن روز ملنے کے باوجود بھی اس کا وجدان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر کل اگر جب صبح نمودار ہوگی، پھر اس میں وہی کیفیت، پھر اس میں وہی کشش، پھر اس میں وہی وجدان، پھر وہی خوشگواری، پھر وہی ہمتوں کو سمیٹ کر، یعنی جو تھک ہار کر دنیا کی پریشانیوں سے مردہ ہو کر دل جو بیٹھ جاتے ہیں، تو انہیں دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت کا سامان جب جمع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کو صبح کہا گیا۔ قیامت خیز نعمت ہے، حالانکہ دنیا کی ہے، لیکن علی نے کہا اس سے بڑی صبح وہ ہوتی ہے جب کسی کے قلب میں صبح ہو، جب کسی کی فکر میں صبح ہو، جب کسی کی عقل میں صبح ہو، یعنی جب اس کے قلب میں وہ نور چمکے گا جس نور کی چمک سے یہ دھوکے کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ تو علی نے کہا اب دل میں صبح نمودار ہوئی۔ اسی لیے یہ صبح چاہے کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اگر قلب میں نور علی کے چمکنے کی وجہ سے صبح نمودار نہ ہو تو اس کی زندگی بھی اندھیرا رہی رہے گی، اس کی موت بھی اندھیرا ہی رہے گی۔ بھائی فجر ہے، صبح ہو رہی ہے، اور صبح ہوئی، قلب میں صبح۔ علی نے کہا کمیل وہ نور چلا، اور جب وہ نور آیا جبریل کے سامنے تو وہاں جبریل کے مقدر کی صبح ہو رہی تھی، جبریل کے تقدیر کی صبح ہو رہی تھی۔ اور وہاں سے جبریل نے سیکھا کہ انا عبد ذلیل وانت الرب الجلیل، اپنے آپ سے غافل۔ علی نے کہا اب چاہے سورج کے نیچے کیوں نہ کھڑا ہو، صبح نہیں ہے، لیکن جس روز اسے اپنی معرفت حاصل ہو گئی، جس روز اس نے اپنے بنانے والے کو پہچانا کہ یہ جبریل کی تقدیر کی صبح تھی۔ کیا قیامت کا جواب دیا علی نے؟ علی نے فرمایا کمیل بس وہی صبح حقیقت ہے۔ اب چلا، اب وہ نور چل رہا ہے، اس کا سفر جاری ہے، ملکوت سے، ہاہوت سے، لاہوت سے، جبروت سے، کہاں کہاں سے نہ جانے، ہوتے 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 ناسوت پہنچا۔ یعنی وہ نور کہاں آیا زمین پر، عالم انسانیت کے بیچ میں، تاکہ ان کی تقدیر میں بھی صبح ہو جائے اور دور جاہلیت سے انہیں پلٹائے اور علم اور عقل کے دور میں انہیں لے کر آئے۔ لہٰذا اس نور کی جب دنیا میں آمد ہوئی، زمین نے عجب کیفیت کو دیکھا کہ بھئی کس جہالت سے نکال کر ہمیں رسول نے کہاں پہنچا دیا۔ رسول کے اس نور کا زمین پر اترنا انسانیت کے لیے صبح کا اعلان ہو گیا۔ نور چل رہا ہے، سفر کرتے ہوئے، یعنی اب یہ ظاہر ہوا، بہت توجہ رہے، یہ اب ظاہر ہوا۔ حالانکہ یہ تھا آدم میں، یہ تھا نوح میں، یہ تھا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ میں، چھپا ہوا ہے، جبین آدم سے چل رہا ہے۔ خداوند عالم نے پوشیدہ کیا، ملائکہ سجدے میں گرے، آدمی زمین پر آئے اور نور چلنے لگا، لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کسی کو۔ جسے اللہ نے دولت عرفان دی وہ جبین کی چمک کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ ہاں اس میں کچھ تو ہے۔ وہی تو تھا جو ابلیس کو نظر نہیں آیا جب ملکوت نے کہا کہ کچھ تو ہے سجدے میں جھکنے کے قابل، اور سب سجدے میں گر گئے۔ اور چلتے 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 جب
خاندان بنی ہاشم میں وہ داخل ہوا، تو اب پروردگار عالم نے کہا اب اس کے ظاہر ہونے کا موقع آ گیا، اور اب وہ نور دو صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اسی لیے اس نے مثال دیا، کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یعنی یہ دو روشنی اور نور کے سامان ہم نے کیے تقدیروں میں صبح ہونے کے خط۔ توجہ ہے نا، یعنی کتنا سفر طے کر لیا اب تک، کہاں عالم ہو، وہ ایک زمان و مکان اور وقت و تمام چیزوں سے کہیں پہلے، وہاں سے چلتے ہوئے زمین تک پہنچ گیا۔ کتنا بڑا سفر چل رہا۔ اب اس نور کو ایک ایسا مکان چاہیے تھا جہاں وہ آ کر اپنا قرار پکڑ لے۔ اب اس نور کو چاہیے تھا ایک ایسی جگہ جہاں آ کر اس کا سفر زمین پر ختم ہو اور وہ وہاں جا کر بس جائے۔ اسی لیے اپنے قرار کی خاطر وہ روئے زمین پر سکون کو ڈھونڈ رہا تھا۔ توجہ نہیں کر رہے، مجلس کہاں تک پہنچ گئی؟ اب وہ سکون کو تلاش کر رہا تھا کہ بھئی کہاں ملے ہمیں ایسا سکون کہ جس زمین کو ہم اپنا مسکن بنا سکتے ہو۔ لہٰذا اس نور کی تلاش ختم ہوئی زمین کرب و بلا میں، اور اب کربلا کی سرزمین میں آ کر وہ کنتو کنزن مخفیہ والا نور بس گیا۔ اسی سبب سے اگر آج کسی کو دیکھنا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ میں کس چیز کا اعلان ہوا تھا، تو وہ دیکھنے کا اسے کہیں سامان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زمین کربلا نہ پہنچ جائے۔ اور جو جا کر ایک مرتبہ نگاہ قلب و عقل و فکر و تدبر و عرفان سے روضہ حسین کو غور سے دیکھے گا تو اسے آج بھی وہ صبح نمودار ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کا علی نے کمیل سے ذکر کیا۔ بھئی توجہ ہے نا، یعنی انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ ایک دن تھا جب کعبے سے اس نور کا گزر ہوا، توجہ نہیں کیا آپ نے، لیکن اس کا قیام کعبے میں نہیں تھا۔ جو اس کا وہاں سے گزر ہوا کعبہ قابل احترام ہو گیا، اور کعبہ نمازیوں کے لیے سجدہ بن گیا، قبلہ بن گیا، لیکن وہاں سے اس کا گزر ہوا تھا وہ قیام نہیں تھا، بلکہ وہ کاروان اور آگے بڑھا، اور 3 روز کے رکنے کے بعد پھر نور وہاں سے نکل گیا، اور پھر ہوتے ہوئے آج سرزمین کربلا میں اس کا مسکن ہے۔ علانیہ طور پر آپ کو دکھائی دے گا کہ اگر مکہ کوئی چلے جائے، سرزمین مکہ جسے پروردگار عالم نے امن و امان بنایا، وہاں جانے پر پہنچنے والے کو بے چینی، دل کی تنگی، وحشت، خوف، ڈر، پتہ نہیں کیا کیا ہے سرزمین مکہ میں، لیکن چین سے نیند نہیں آ رہی، نہ جانے کب دہشت گردی کا شکار ہو جاؤ۔ تو جو ہے نا، تو جہاں وہ نور رہتا ہو وہاں یہ خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ وہ سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزر گیا، اب اگر تمہیں اس کے وجود کو محسوس کرنا ہو تو سرزمین کربلا کو پہنچنا۔ جب وہ اس زمین پر پہنچتا ہے تو اس نور کے موجود ہونے کو اپنے قلب کے سکون سے پہچانتا ہے۔
بھائی توجہ ہے نا، یعنی اسے اپنے قرار کے لیے سکینہ کی چاہت تھی، اور اس نے وہیں اپنا قیام کیا جہاں سکینہ ہے۔ توجہ ہے نا، قرار توحید پروردگار عالم کے سبب کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ جو آ کر رک گیا، جو ٹھہر گیا، جو اس نے اپنی بستی بسا لی، صرف اس سکون کی وجہ سے جو اسے وہاں میسر ہوا، کہا اس سے پرسکون مقام قرار توحید کے لیے کہیں نہیں ہے، لہٰذا وہاں کنتو کنزن مخفیہ سے آغاز ہوا اور سرزمین کربلا وہ نور پہنچ گیا۔ یہ سفر چل رہا ہے۔ اب اس کتاب میں پروردگار عالم نے اس سفر کے کچھ واقعات بیان کیے۔ توجہ رہے، دیکھیے خداوند عالم نے جس انداز میں قرآن کو نازل کیا، وہ انداز اس کا معجز نما انداز ہے۔ اسی لیے اس نے، جیسے عقل مند سے جب بات ہوتی ہے تو آپ اسے ایک اشارہ دیتے ہیں بس، اب پوری بات اشارے میں ہو جاتی ہے، یہی ہے نا روح۔ یہ تفصیل ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اتنا لمبا، یہ ایسے بیان اگر ایک ہی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہزاروں باتیں ایک ساتھ کرنا ہے تو اب کیا کریں؟ اشاروں میں سب باتیں کر کر چلے جاؤ۔ عقل مند ہے تو سمجھ لے گا، اور نادان کو تو کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا، چاہے اشارہ دو یا تفصیل، وہ کہاں سمجھے گا؟ تو پروردگار عالم نے کچھ مثالیں دی ایسے ہی، جیسے جناب آدم کے لیے اس نے ایک مثال دی، کہ دیکھو آدم کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم نے کن کہا آدم ہو گئے، ہماری روح سے آدم ہوئے، دے دی مثال۔ ایک آخری کی مثال دی، 1,23,999 آخری رسول سے پہلے والا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، ہے نا؟ خدا نے ان کی بھی مثال دے دی، کہا دیکھو یہ باپ کے بغیر ہے، ہم نے انہیں کن کہہ کر پیدا کر دیا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، پہلے کے لیے کہا کن، آخر کے لیے کہا کن۔ پہلے کے لیے کہا ہماری روح سے تھا نبی، آخری کے لیے کہا ہماری روح سے تھا نبی، یعنی اب پروردگار عالم نے اپنی بات ختم کر دی۔ اب وہ 1,23,999 نہیں گنائے گا کہ ان میں ہماری روح تھی، ان میں ہماری روح تھی، ان میں ہماری روح تھی، وہ کہے گا پہلے میں روح تھی، آخر میں روح تھی۔ اب عقل مند سمجھ جائے گا درمیان میں جو ہے سب میں روح تھی۔ بھائی توجہ ہے نا، یعنی یہ اس کے بات کرنے کا انداز ہوا کہ اب 1,23,999 نام کون بتائے، اتنا وقت کون کس کے پاس ہے، یہ سب گناتے رہے، لہٰذا پہلے کو آخر کو مثال بنائی اور کہہ دیا روح سے ہے۔ اب جتنے نبی ہے، نبی ہونا ہی روح سے ہو گیا، تو ہماری روح، جبکہ اس کی کوئی روح ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ امر جس امر کے حکم سے وجود میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اس نے اسے اپنی روح کہا۔ وہ امر جس کے قبضے میں ہوتا ہے اسے اس نے اولی الامر کہا۔ بھئی بات ختم ہو گئی کہ چاہے آدم ہو یا چاہے عیسیٰ، جو بھی نبی ہوگا وہ علی کی عظمت کی وجہ سے نبی ہوگا۔ کسی کے نبی ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ اگر وہ تعظیم علی نہیں کر رہا ہو۔ بات ختم ہو گئی، یعنی وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے بھی ہر موقع نہیں لیکن کچھ واقعات بیان کیے، دیکھو یہاں ہم نے کیا، اب تم اس سے سمجھ جاؤ کہ ہر مقام پر ہم نے کیا۔ تو بات کا آغاز ہوا جناب آدم سے، پہلی مخلوق، پہلی یعنی سانچہ بشریت، پہلا زمین پر جو اللہ کا نبی ہے، وہ آ گئے۔ اب وہ رہتے تھے حوا کے ساتھ،
اور زمین پر اکیلے، حوا وہاں، آدم وہاں، پوری زمین پر صرف 2 لوگ، دونوں کو معلوم ہی نہیں دوسرا کہاں ہے. اور جو ہے نا، اب جسے ایک ساتھی کی عادت ہو وہ اکیلا زمین پر آ گیا، اب وہ کیسے جیے گا؟ آدم صبح و شام بے چین ہوئے جا رہے ہیں. پروردگار عالم نے سب سے پہلے قرار آدم کی خاطر، سب سے پہلے روئے زمین پر قرار آدم کی خاطر سکینہ کو نازل کیا. توجہ ہے نا، سب سے پہلے قرار آدم کی خاطر نازل کیا. یہاں سے سفر شروع ہوا کہ جس کو اللہ نے مطمئن کرنا چاہا وہاں وہاں سکینہ کو بھیجتا گیا. تو اب سائل آیا، توجہ رہے، پرنٹ ایک سلوات پڑھ دیجیے بار کا، پرنٹ آؤٹ ایک بلند ترین سلوات. دیکھیے وہ تو آئے گا، وہ تو صرف ہم نے ان کے لیے رکھا ہے، یہ وہ آپ کے لیے تھوڑی نہ ہے. جو حوالہ ہوتا ہے ریفرنس، تو یہ اسے تھوڑی نہ ہوتا ہے جسے استدلال سمجھ میں آ جائے. حوالہ تو ان کے لیے ہے جنہیں حوالات میں ہونا پسند ہے، تو وہ حوالہ رکھا گیا. اب وہ آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں رکھ دیں گے ممبر پر، اس میں جو بیان کی گئی حدیث. خدمت میں بات رکی تھی کہ آل موسیٰ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ و ہارون کے بعد جو طالوت سے چاہا کہ بھئی تابوت سکینہ واپس حاصل کرے، تو اس آیت کے ذیل میں ایک سائل نے پوچھا امام سے، توجہ ہے نا، اس نے پوچھا مولا آخر یہ سکینہ ہے کیا؟ تو امام نے کہا وہ ایمان ہے، امام نے کہا وہ اطمینان ہے، امام نے کہا وہ سکون ہے، ساری چیزیں. اب جو حدیث آئے گی اس میں امام نے جو جواب دیا، وہ جواب کیا؟ امام نے فرمایا کہ سکینہ در حقیقت میں اللہ کی روح ہے. مانی الاخبار شیخ صدوق مانی الاخبار، یہ حوالہ ہے. اس نے پوچھا مولا سکینہ کیا ہے؟ امام نے کہا سکینہ اللہ کی روح ہے. جس روح میں کلام کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ روح بنی اسرائیل جو پریشان ہو رہی تھی جناب موسیٰ کے بعد، جناب ہارون کے بعد، یہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو وہ روح ان سے بات کرتی تھی اور انہیں بتاتی تھی کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے. اس طرح ان کے سکون و اطمینان کا سبب بن جاتی تھی.
یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح. دیکھیے کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، شیخ صدوق ہے. قرآن نے کہا اور یہ حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ آدم کا پتلا جمع ہو گیا، مٹی اور پانی کو ہم نے ملا کر وہ پتلا جمع دیا، اب ہمیں اپنی روح پھونکنی ہے. اور جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. جو ہی آئے میری روح تو تم سجدے میں گرنا ہے. سائل پہنچ گیا، میرے مولا یہ بتائیے قرآن باتیں کر رہا ہے، آخر یہ سکینہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا سکینہ اللہ کی روح ہے جو کسی سے کلام کرتی ہے اور اس کے کلام سے اس کی نجات کا سامان تیار ہوتا ہے. یعنی آیت و حدیث کو سامنے رکھنے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ کہاں سے آدم کا سفر شروع ہو رہا ہے. سلامت رہے. آدم خالی نہیں ہے، آدم کی مدد کے لیے پہنچی ہے سکینہ. ہے نا توجہ؟ اگر یہ کیسی چیز ہے اس پر کوئی ڈسکرپشن ہو تو وہ آپ کی خدمت میں عشر اول میں جو مجلس تھی جس میں امام نے کیا کہا، وہ ایک جنت کی خوشبو ہے. جنت کی خوشبو کہ جسے اللہ نے صورت بھی عطا کی، چہرہ بھی. جیسے ہمیں ہوا کا یا خوشبو کا چہرہ نظر نہیں آتا، امام فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی جو خوشبو ہے اس کا ایک چہرہ بھی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ہماری طرف متوجہ، ہم ادھر متوجہ. خوشبو قیامت کے روز وہ حساب و کتاب اور تمام چیزوں میں جب اسے وہ بے چینی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، تو جو ہے نا جو مومن کہ بھئی میرا کیا حال ہونے والا ہے، حساب کا دن آ گیا، قیامت کا روز ہے، اب کیا کرے. تو پروردگار عالم جب مومن کو جنت میں پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرا حساب ختم ہو گیا، تجھے جنت میں جانا ہے، تو ابھی جنت میں نہیں پہنچا. جنت سے 700 800 1000 برس کے فاصلے پر، 700 800 سال کے نوری سال کے فاصلے پر اسے جنت کی خوشبو آنے لگتی. یہاں جنت کی خوشبو آئی اور وہاں قیامت کا خوف پورا اس کے دل سے دور ہو گیا. یہاں جنت کی خوشبو آئی اور وہاں اس کا دل مطمئن ہو گیا، یہاں اسے سکون میسر ہو گیا. امام نے فرمایا مومنین کے قلوب کو تسکین پہنچانے والی جنت کی اس خوشبو کو سکینہ کہتے ہیں. کا یہ چلا. اب جناب آدم جب اس دنیا میں آئے، توجہ رہے، دیکھیے کہاں سے بات چل رہی ہے، یہ ویسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے علی نے کہا کمیل سے کمیل، دیکھو اس کا نور چلا تھا وہاں سے، اب پہنچا ہے یہاں کربلا کے میدان میں، تو یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا ہے، لیکن تم یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی ہے، کیونکہ تم اس کے سفر کو نہیں جانتے، یہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آیا ہے. ویسے ہی جب مومن کے قلب تک سکینہ پہنچتی ہے تو علی نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی ہے، کیونکہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے یہ کہاں کہاں سے سفر کر کے آئی ہے، اور تم سے پہلے ایسے کتنے تھے جن کو یہ تسکین پہنچاتے ہوئے گئی. کہ آدم تھے اکیلے، کہا بھئی کیا کرے پریشان. پروردگار عالم نے قلب آدم کو تسکین پہنچانے کی خاطر جنت سے اس خوشبو کو نازل کیا، جس خوشبو کے آتے ہی آدم بھول ہی گئے کہ وہ زمین پر ہے. بھئی دیکھیے عدل پروردگار ہے، جو جنت کے رہنے کا عادی ہو
اسے دنیا میں اگر رہنے کا عادی بنائے تو کیا کرے؟ کہ دنیا میں اسے جنت محسوس ہو تو وہ رہ لے گا ویسے ہی، کیونکہ جنت کا تو عادی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر۔ مچھلی کو آپ نے سمندر سے نکالا اور لا کر آپ کہاں رکھیں گے؟ گھر میں آپ نے اپنے گھڑے میں پانی بھرا، اس میں رکھ دیا۔ جو پانی میں رہنے کی عادی ہے وہ پانی میں رہے گی۔ اب وہ بات اور ہے، وہ سمندر تھا، یہ گھڑا ہے، لیکن زندہ نہیں رہے گی جب تک پانی نہ ہو۔ ویسے ہی آدم کی حیات ختم ہونے کو آ گئی تھی، کیونکہ وہ جنت میں رہنے کے عادی تھے۔ خدا نے سکینہ کو بھیج کر آدم کی زندگی کا سامان کر دیا۔ کہا تم جی لو آدم، ہم تمہیں اطمینان و سکون بخش رہے ہیں۔ وہ جناب آدم تھے اللہ کا نبی، آج بنی آدم ہے اور علی کے چاہنے والے، آج مومن بھی ویسے ہی زندہ رہتا ہے جیسے آدم زندہ رہتے تھے۔ اگر اس مجلس حسین میں آ کر وہ جنت کی خوشبو سکینہ کو لے کر نہیں جاتا تو مومن کی زندگی ہی ممکن نہیں تھی۔ دور سے دیتی رہی جنت صدا مجھے، ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا کربلا کو جاتے ہوئے۔ نعرہ حیدری، شہزادی سکینہ بلندر یہ دیکھیے حوالہ آ چکا ہے معانی الاخبار۔ شیخ صدوق راوی کہتا ہے میں نے پوچھا قلت وما السکینۃ یا مولا، اس نے پوچھا میرے مولا سکینہ کیا ہے؟ امام کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے خالہ روح اللہ یتکلم، وہ اللہ کی وہ روح ہے جو کلام کرتی ہے۔ کانوا اذا اختلفوا فی شیء کلمہم واخبرہم ببیان ما یریدون، جب بھی بنی اسرائیل کسی شے کے سبب سے اختلاف میں پڑ جاتے تو یہ روح ان سے بات کر کے انہیں خبر دیتی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جنت سے نازل ہوئی، آدم کو خوشبو آئی اور آدم جی گئے۔ خداوند عالم نے کہا ہم نے تمہارے جینے کا سامان کیا ہے آدم، تمہیں سکینہ کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے۔ بھئی کچھ گنا رہے ہیں، اس نے اولو العزم کو گنا دیا 5 کو، کہا کہ بھئی 5 انبیاء کو کی باتیں ہوئی اور جناب آدم کی بھی 6 بات ہو رہی ہے۔ کہا سفر آگے بڑھا، آدم جی گئے، اللہ نے جنت میں سکینہ کو واپس ابھی نہیں بلایا، وہ خوشبو یہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے ساتھ آدم کے لیے ایک تابوت کو نازل کیا۔ تابوت یعنی صندوق، اور وہاں سے وہ صندوق چل رہا ہے۔ اور جب آدم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس صندوق میں وہ خوشبو جا کر محفوظ ہو گئی۔ تابوت سکینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی تابوت ہے اور وہ ہے۔ سفر آگے بڑھا، گزرتے 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 جناب نوح کا زمانہ آیا۔ اب جب نوح کا زمانہ آیا امت نے مخالفتیں کی۔ اب جو امت کی 50 مخالفتیں ہوئی اور وہ بات ہی نہیں سننے لگے۔ 950 برس کی تبلیغ کے بعد نبی خدا نے کہا نہیں سنتے میری بات۔ کہا ٹھیک ہے آدم عذاب بھیجیں گے، ٹھیک ہے نوح ہم عذاب بھیجیں گے، آپ اپنی نجات کی تیاری کرو۔ نبی خدا ہے، کشتی نجات بننے لگی، خداوند عالم کا وعدہ ہو گیا، اور کشتی جب تیار ہوئی اس میں سوار ہونے والے سوار ہو گئے۔ اب شروع ہوئی بارش اور تنور سے پانی ابلنے لگا اور آسمانوں سے پرنالوں کی طرح موٹی موٹی دھاریں برسنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے زمین غرق ہونے لگی۔ جہاں اتنے بڑے پہاڑ پر کنعان چڑھ گیا تھا ان کا بیٹا،
اتنے بڑے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہ غرق ہونے سے نہیں بچا. طوفان نوح کے پانی نے پہاڑ کو ڈبو دیا. بھائی توجہ ہے. یعنی اگر پہاڑ کی بات ہو، چھوٹی سی 2 عمارت کی اگر بلڈنگ ہو تو وہ نہیں ڈوبتی. وہاں تک پانی جانا یعنی کیا ہو گیا؟ پہاڑ ڈوب جائے ایسی برسات ہوئی اور کنعان ڈوب کر مر گیا. جب کنعان ڈوب گیا، پہاڑ ڈوب گیا، ساری ہر طرف سوائے پانی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کا وعدہ تو ہے، لیکن طوفان کی شدت کو دیکھ کر ایک مرتبہ نوح کے دل نے بے چینی محسوس کی. سلامت رہے. ایک مرتبہ قلب نوح نے بے چینی کو محسوس کیا کہ بھئی ایسا طوفان کہیں ہم بھی ڈوب نہ جائے. بس جو قلب نوح میں بے چینی کو دیکھنا تھا، اس نے آواز دی، یہاں نوح کا سفر آگے نہیں بڑھے گا. بھائی جو سفر توحید کی مددگار ہے، اس کے بغیر نوح اکیلا کیا آگے بڑھے. کہا سکینہ سفینہ نجات میں چلی جاؤ. اور دیکھتے دیکھتے سفینہ نجات میں خوشبو مہکنے لگی. اب جو جنت کی سکینہ کی خوشبو آنے لگی تو کشتی میں بیٹھے جتنے تھے سب مطمئن ہو گئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اطمینان سے کہ ہاں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ دوسرا واقعہ ہوا ظاہری طور پر جو بیان ہوا روایات و حدیث میں، کہ جس میں سکینہ نے نبی خدا کو بچایا. ان کے اطمینان کا سامان. کہا بھائی ٹھیک ہے، طوفان ختم ہوا، کشتی آ کر رکی، نوح کی اولاد پھیلی، پھر سفر آگے بڑھا. پھر ہوتے ہوتے ایک زمانہ آیا جس زمانے میں پروردگار عالم نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم تمہیں ہمارا کام کرنا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کہ کیا ہے پروردگار؟ کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی تعمیر کرو. اب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، شرف ہمارا، تیرا گھر بنا. کہا ٹھیک ہے، یہ نشان ہے، تمہیں یہاں کعبہ بنانا ہے. اب جو کعبے کی خد و خامت ہے آپ نے دیکھی، اور صرف 2 لوگ کیسے بنائیں گے. اب کشمکش جو چل رہی تھی کہ میں سنگ بنیاد رکھوں کہاں پر. کعبہ تو بنائیں گے لیکن پہلا پتھر رکھوں کہاں پر، کیونکہ عمارت سے زیادہ اہمیت سنگ بنیاد کی ہوتی ہے. نہیں توجہ نہیں کیا. دیکھیے واقعہ مشہور ہے، ہم تو حیدرآباد میں رہتے. جب چار مینار بنایا جا رہا تھا تو سنگ بنیاد تو بحث شروع ہوئی. کہا بھائی کون رکھے گا؟ کہا اب ذی رتبہ ہو کوئی ایسا جو آگے بڑھ کر سنگ بنیاد کو رکھے اور پھر بعد میں مزدور ہاتھ لگائے گا. تو جہاں قلی قطب شاہ آگے بڑھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے رکھی سنگ بنیاد اس شہر کی، اور وہاں سے چار مینار کی تعمیر اور شہر بس گیا. یعنی بہت بڑا مرحلہ. اب ابراہیم کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کون سی جگہ ہے وہ اور کیا مقام کہ جہاں پر میں سنگ بنیاد رکھوں. اب جو اس کشمکش کی وجہ سے قلب ابراہیم بے چین ہونے لگا. سلامت رہا. پروردگار عالم نے آسمان سے آواز دی کہ دیکھو ہمارا خلیل بے چین ہو رہا ہے، سکینہ تمہاری مدد درکار ہے. سلامت رہا. اور اس خوشبو نے آ کر ابراہیم کو بتایا پہلا پتھر یہاں، دوسرا پتھر یہاں، تیسرا پتھر یہاں، چوتھا پتھر یہاں.
اور ہوتے 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 دیکھتے دیکھتے اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. اب ممنون و مشکور ہونا چاہیے. تم معمار کعبہ کبھی نہ کہلاتے ابراہیم اگر نصرت سکینہ شامل حال نہ ہوتی. توجہ ہے نا, یعنی معمار کعبہ نہ کہلاتے اگر انہیں نصرت سکینہ شامل حال نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب مومن کعبے کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے. یہ کعبے کے دیوار کے پتھر سے نہیں, اس خوشبو کا اثر ہے جس نے اس دیوار کو تعمیر کرا دیا. کا سلسلہ آگے بڑھا کہ بھئی یہاں سے سفر چل رہا تھا. اب آیا دور جناب موسیٰ کا. اب جو موسیٰ کا زمانہ چلنے لگا تو وہ صندوق بھی سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا اور یہ کیفیت بھی چل رہی تھی. فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر اعلان کر دیا جو بچہ ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. اور گھروں کے باہر اس کے سپاہی پھرنے لگے. جہاں سے تمہیں رونے کی آواز آئے کسی بچے کی, جا کر اس بچے کو قتل کر دینا, کہیں وہی وہ نہ ہو جو ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دے. یہ چل رہا ہے اور پورے مصر میں پورا شوب ماحول, تلواریں لیے ہوئے جلاد یہاں وہاں پھر رہے. خداوند عالم نے اپنی حکمت سے انہی دنوں موسیٰ کو بھیج دیا. کہا موسیٰ ہم تمہیں اسی زمانے میں پیدا کریں گے جس زمانے میں تلواریں تمہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہوئے تمہیں پھرتی رہے, ہم تمہیں اسی زمانے میں. کا پروردگار ایسا ماحول, میں تیرا نبی, میری جان, کیا ہوگا میری جان کا؟ پروردگار تم سکون سے رہو موسیٰ. اور جو ہے نا تمہیں اپنے سکون میں فرق نہیں ہونا چاہیے. باتیں ایسے ہی چل رہی تھی. اب جو موسیٰ کی ولادت کے بعد ماں کو خوف طاری ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, باہر سپاہی ہے اور یہ کبھی بھی رو دے گا, بس اس کے رونے کی کیا آواز آئے گی, میرا بچہ قتل ہو جائے گا. یہ کیفیت میں مادر موسیٰ پریشان. جب موسیٰ کے ماں کے قلب کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھا, نہیں توجہ نہیں کر رہے, پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر آواز دی اور کہا مادر نبی کو نصرت کی ضرورت ہے, سکینہ آپ کا آنا درکار ہے. پروردگار عالم نے موسیٰ کے گھر میں سکینہ کو بھیجا اور جب مادر موسیٰ نے خوشبو کو محسوس کیا تو انہیں سکون حاصل ہو گیا کہ ہاں میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. اور وہی تابوت جو ہوتے ہوتے ان تک پہنچا, انہوں نے اسی تابوت سکینہ میں موسیٰ کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا. اب نہ ماں بے چین اور نہ موسیٰ بے چین, وہاں تابوت اور یہاں سکینہ. واقعہ ہوا تابوت سکینہ. انبیاء کے ساتھ ساتھ انبیاء کی ماؤں کے قلوب کے سکون کا اہتمام. جناب موسیٰ کا واقعہ گزرا اور گزرنے کے بعد پھر زور آگے بڑھا. جناب عیسیٰ کا زمانہ آنے لگا اور ایک روز یہ ہوا کہ جب مریم اپنی بستی سے دور نکل گئی اور بستی والے وہاں رہ گئے اور مریم دور بستی کے باہر, کوئی موجود نہیں,
وہ اکیلی تھی۔ ایسے میں مریم نے دیکھا 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو جو ہے نا، جنہوں نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی، تم ہمارے لیے بیٹے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا خداوند عالم کا یہی حکم ہے، ایسے ہی ہوگا۔ تو باتیں تو چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ملک ہے، بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، خدا کا حکم ایسے ہی ہوتا ہے، سب کچھ ہو تو رہا ہے، لیکن قلب مریم میں ایک بے چینی طاری ہو گئی۔ بھئی میں اپنی بستی سے دور ہوں، یہ انجان جگہ ہے، یہ 2 انجان لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ یہ سارا ماجرا یہ چل رہا تھا، اب مریم کے دل کی جو بے چینی بڑھتی گئی تو پروردگار عالم نے پھر سے ایک مرتبہ آواز دی اور کہا اب تو مادر عیسیٰ کا موقع آ گیا، جو اپنی پورے زمانے میں اپنی عصمت و طہارت کے لیے مشہور ہے، اس کے سکون کے لیے آپ کا آنا درکار ہے سکینہ۔ آسمان سے آواز قدرت آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مریم نے اس خوشبو کو محسوس کیا، اور جو ہی وہ خوشبو کا احساس ہوا مریم مطمئن ہو گئی۔ یعنی کیسے اطمینان جڑا ہوا ہے سکینہ سے، جہاں ہے وہاں اطمینان ساتھ ساتھ۔ تو جو ہے نا، دیکھیے اتنی ساری محنت ایک آیت کے لیے کر رہے ہیں۔ آدم سے سلسلہ شروع ہوا، نوح گزرے، موسیٰ ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، خداوند عالم مثالیں دے رہا ہے۔ یعنی مطلب ہر نبی کی زندگی میں آنے والے مشکل موقع پر ان کے قلب کے اطمینان کے لیے اس نے سکینہ کو بھیجا تھا۔ توجہ، ایسے ہی گزرتے گزرتے سید المرسلین کا زمانہ آیا۔ ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ۔ ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26 ہے، لیکن یہ والی ہم آپ کو آخر میں سنائیں گے۔ پہلے سورہ فتح کی آیت سنانی ضروری کہ سفر چل رہا ہے، اور پروردگار دو عالم نے سورہ مبارکہ فتح میں ارشاد فرمایا۔ سورہ فتح یعنی وہ سورہ جس میں رسول کی کامیابی کا اعلان ہوا۔ کہا کہ بھئی یہ کامیابی کا اعلان کیسے موقع پر آیا، اور کس کامیابی سے رسول کا کاروان جڑا ہوا؟ تو 6 ہجری کے آس پاس کا واقعہ، جب رسول نے عمرے کا ارادہ کیا، فرمایا بھئی مکے کی کعبے کی زیارت ہمیں تڑپا رہی ہے، اور اب ہمیں اسے دیکھنے کے لیے جانا ضروری ہے۔ قلب رسول کعبے کی طرف کھنچ رہا ہے۔ اب نہ جانے کعبے میں ایسا کون شامل ہے جو رسول کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جس کا وجود کائنات کے لیے سکون کا سبب ہو، وہ اپنی تسکین کے لیے کعبے کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ بھائی سورہ فتح ہے، حالانکہ اس ارادے سے نکلے تو تھے، لیکن عمرہ کیے بغیر پلٹ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کا قلب اتنا بے چین تھا، کعبے کا دیدار ضروری تھا، لیکن آپ عمرہ کیے بغیر پلٹ کیسے گئے؟ کیا آپ کے قلب کو کہیں راستے میں اطمینان مل گیا؟ کون سا سبب تھا جو آپ کی تسکین بن گیا، جس کی وجہ سے آپ پلٹ کر آ گئے؟ تو عمرے کے لیے نکلے، اور رسول کے ساتھ بھی لوگ چلے کہ بھئی ہم بھی جاتے ہیں، لیکن مکہ کیونکہ کافروں اور مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آنے نہ پائے، اور افواہیں پھیل گئی کہ وہ جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جنہوں نے دیکھنا تھا دیکھا کہ بھئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں،
لباس وغیرہ عمرے کا، ایسی ساری تیاریاں ہیں کا جنگ کا تو ہمیں کچھ ارادہ نظر نہیں آتا، لیکن بات تو پھیل گئی کہ وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مقام پر جا کر کاروان رسول رک گیا کہ ہم اگر وہاں جائیں گے وہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہمارے لشکر والے قتل ہو جائیں گے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جو یہ ماحول پیدا ہونے لگا، توجہ ہے نا، یہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے قریب کے واقعات، اب یہ ماحول تیار ہو گیا کہ مکے والوں کو خبر پہنچ گئی کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے اور وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا تم جنگ کے لیے تیار رہو، ہتھیار اور گھوڑے اور نیزے اور بھالے سب کچھ لے کر نکلو اور حملہ کر دو رسول پر، کیونکہ وہ مکے سے قریب ہے، مدینے سے دور۔ اب اگر وہ مدد بھی طلب کریں گے تو مدینے سے مدد کے آتے 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 ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ارادے سے مکے میں تیاریاں شروع ہوئی، اور جب اس کی خبر یہاں پہنچی تو رسول کے اطراف میں بے چینی شروع ہونے لگی کہ بھائی وہ آ کر کہیں ہمیں قتل نہ کر ڈالے، اور ہم تو نہتے ہیں، لڑنے کی صورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مار ڈالے۔ اب یہی باتیں چل رہی، قلب رسول بے چین اور قلوب المومنین بے چین، جو اگر قرآن مجید کا دل ہو اگر وہ بے چین ہو، بھائی قلب قرآن کی تسکین قلب حسین سے نکل کر چلتی ہے۔ رسول کے دل کے سکون کا سامان قلب حسین سے چلتا ہے، اور یہ ماحول ہوگا، یہ بے چینیاں طاری ہونے لگی کہ بھئی ہمیں قتل ہونا ہے، کیا کریں۔ ایسے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہ ہے وہ جس نے مومنین کے قلب پر سکون کو نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں ایمان کی زیادتی کر دے۔ یعنی اگر کسی قلب کو اپنے ایمان میں مزید ایمان چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ سکینہ کی دعا کرے تاکہ ایمان میں زیادتی ہو، تاکہ ایمان میں زیادتی ہو۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے، وہ وہی ہے جس نے مومنین پر سب پر کیا کیا؟ سکینہ کو نازل کیا۔ یعنی ہمیں پتا چلا کہ مومن پر بھی وہ سکینہ کو نازل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن اس دنیا کی رنجش سے بیزار ہو کر جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو خداوند عالم سکینہ کے ذریعے سے اس کے قلب کے اطمینان کا سامان کرتا ہے۔ بھئی قرآن مجید ہے سورہ فتح کہ ہم نے مومنین کے قلب پر سکینہ کو نازل کیا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے بات ہم نے نازل کیا، اور پروردگار عالم نے رسول کی زندگی کے الگ الگ مقامات پر نزول سکینہ کا ذکر کیا۔ کہا کہ بھائی جب وہ بے چین ہو رہے تھے آپ عمرے کے موقع پر، ہم نے سکینہ کو نازل کیا، مومنین مطمئن ہو گئے۔ وہیں پر رسول اکرم نے بیعت لی، اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب بیعت رضوان یعنی اپنے تمام ساتھیوں سے کہا اگر وہ حملہ کرنے کے لیے آ جائے تم لوگ ثابت قدم رہنا، ہمیں جہاد کی اگر نوبت آ جائے تو ہم جہاد کریں گے، بیعت کرو۔ تو سب نے بیعت تو کر لی،
لیکن بیعت کے بعد پھر وہی بے چینی تھی، تو خداوند عالم نے پھر سے سکینہ کو نازل کیا۔ توجہ رہے، دیکھیے یہ آخری بات ہے۔ جب اس نے ارشاد فرمایا تو کہا ہم نے رسول پر اور مومنین پر دونوں پر سکینہ کو نازل کیا۔ ہم نے رسول پر بھی اور مومنین پر دونوں پر بھی ہم نے سکینہ کو نازل کیا، اور اس طرح اس نے یہ بات آشکار کر دی، توجہ رہے، کہ جب رسول پر سکینہ نازل ہو رہا ہے اور رسول کے ساتھ اگر کوئی مومن ہوگا تو ہم رسول پر بھی اور مومن پر بھی دونوں پر سکینہ کو نازل کریں۔ یعنی خدا کو گوارا نہیں ہے کہ رسول بے چین رہے، اور خدا کو گوارا نہیں ہے کہ مومن بے چین رہے، اسی لیے اس نے علل اعلان کہا کہ رسول اور مومنین دونوں پر ہم نے سکینہ کو نازل کیا۔ دیکھیں پروردگار عالم اس اسم اور صفت کے ذریعے سے تولا بیان کر رہا ہے۔ تولا یعنی کیا؟ مومن پر بھی، رسول پر بھی، مومن پر بھی، دونوں پر بھی سکینہ نازل۔ یہ کیا؟ یہ ہے تولا۔ یہ اس نے تولا کا اعلان کر دیا، اپنی الفت و محبت کا، اور اس نے اسی سکینہ کو اپنے اظہار تبرہ کا بھی ذریعہ بتایا۔ دیکھیے آیت نازک ہے، یہ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 26۔ یہ جو آپ کی خدمت میں یہ اگر دیکھ لیں کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ہم نے رسول پر اور مومنین پر دونوں پر سکینہ کو نازل کیا۔ ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں۔ ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ۔ دیکھیں مجلس تمام کر رہے ہیں، اور جو نا بے چین ہونے کی گنجائش نہیں ہے، سکینہ پر مجلس ہو رہی ہے، لہذا اطمینان قلب کے لیے ایک آیت پر مجلس تمام۔ ایک ہی سورہ سورہ توبہ، یہ آیت تھی آیت نمبر 26، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 40۔ ایک ہی سورہ کی دو آیت ارشاد ہوا، 26 کو دہرا رہے ہیں، دیکھیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ہم نے سکینہ کو پھر اللہ نے نازل کیا رسول پر اور مومنین پر۔ ایک اور جگہ اس نے کہا رسول پر اور مومنین پر، یعنی اس نے علل اعلان کا الگ الگ رسول پر بھی اور مومنین پر بھی۔ اگر مومن پر سکینہ کو نازل کرنا ہو تو وہ صرف رسول کا نام لے کر خاموش نہیں بیٹھ رہا، کہا کہ بھئی ہم نے رسول کہہ دیا مومن تم سمجھ لو، کہا نہیں، رسول پر الگ مومنین پر الگ، کیونکہ اس نے بہت دور دیکھ لیا تھا۔ سلامت رہے، اور قیامت تک 1400 برس تک، روز محشر تک، کب تک اس کی نگاہ جو ہے اس نے وہاں تک دیکھا کہ اگر ہم الگ الگ رسول اور مومن نہیں کہیں گے تو یہ بعد میں رسول کا نام لے کر بچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے، لہذا ہم نے رسول پر اور مومنین پر سکینہ کو نازل کیا۔ یہی سورہ آیت نمبر 26
اور یہی سورہ آیت نمبر 40، اس آیت میں پروردگار عالم واقعہ سنا رہا ہے جہاں سکینہ کو اس نے نازل کیا تھا۔ کب؟ جب مکے کے کفار اور مشرکین رسول کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، رسول اکرم نے کہا یا علی میرے بستر پر تجھے سونا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ بھئی یہ تولا اور تورا قرآن کا ہے۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، میں کیسے سو جاؤں؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی تیرے سونے سے میری جان بچ؟ کہا اگر آپ کی جان بچ رہی ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ سوتے میں رسالت بچا لے گیا۔ سوتے میں رسالت بچا لی اور جاگتے میں توحید کیسے نہیں بچائے گا؟ علی کے لیے نیند کیا، بیداری کیا، اور علی اطمینان سے سو گئے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ رسول چلے گئے اور قاتلین ادھر پلٹے ہوئے ہیں کہ سونے کی کیفیت میں ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، تو مطمئن کسے ہونا چاہیے تھا؟ مطمئن رسول کو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی قتل کرنے والے وہاں رہ گئے اور میں ان کے سامنے سے چلا گیا، انہیں دکھائی نہیں دیا۔ لیکن سوتا وہی ہے جو مطمئن ہو۔ کوئی بے چین ہو اگر تو اسے نیند نہیں آتی۔ علی کے سونے نے بتایا اطمینان میں ہے، علی سو گئے۔ اب قلب علی کو تلواروں کے نیچے کس تسکین نے اطمینان پہنچا دیا؟ عرفان ہے، عارف کی نظر ہے، یا آپ کی خدمت میں نظر کر رہے ہیں کہ نگاہ عرفان سے طلب کرے اور دیکھے تلواروں کے سائے میں سکون سے علی سو گئے۔ تلواروں کے سائے میں علی کے قلب کو سکینہ نے اطمینان پہنچایا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے عاشور کے روز تلواروں کے نیچے اپنے سینے پر سکینہ کو سلا کر حسین چلے گئے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹی کی تسکین کا معاملہ تھا صرف، نہیں، سینے پر سلانے کی حکمت کے پیچھے اطمینان امامت بھی پوشیدہ ہے۔ حسین کو نکلنا ہے اس سفر پر، حسین کو نکلنا ہے اس کارزار پر، حسین کو کربلا کے میدان میں پہنچنا ہے وہاں پر جہاں پہنچنے پر وہ انہیں نفس مطمئن کہے گا۔ وہ حسین کو نفس مطمئن کہنے والا کا ایسا بڑا سفر سکینہ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تلواروں کے سائے میں علی سو گئے، اطمینان سے جو نیند آئی۔ پوچھا پھر بعد میں کہ کیسے سوئے علی؟ علی نے کہا ایسے سویا ہوں، کبھی ویسی نیند آئی ہی نہیں۔ اطمینان میں سو گئے اور رسول اکرم وہاں چلے۔
مکے سے کہا بھائی ہمیں جانا ہے مدینے کی جانب، اور وہ چلے۔ تو اب یہاں پر کہا اس نے ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، رسول اکرم کے ساتھ ایک اور ساتھی چل پڑا۔ علت ہے اس کی کہ رسول اکرم کے پیروں کے نشانات ریتی پر بنتے نہیں تھے۔ کہا اگر یہ اکیلے جائیں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں چلے گئے، لہٰذا کوئی ایسا بھی ہو جس کے پیروں کے نشانات بنتے ہوئے جائے، توجہ ہے نا، اور ساتھ ہو لیا۔ اب یہ ہوتے 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 بات پہنچی کہ جا کر غار میں ازروع قرآن، جو قرآن نے کہا، 2 لوگ غار میں تھے۔ غار میں مکڑی نے جالا بنا، کبوتر نے انڈے دیے، وہ سب کچھ چل رہا ہے، بالکل چھوٹا سا غار، اور تلوار اور قتل کے ارادے سے سامنے کفار آ گئے کہ اگر مکڑی کا وہ جالا باریک سا کیا کرے گا، اگر اندر آ جائے تو قتل ہو جائے۔ یہ ہو رہا ہے، اور وہ جو موت کا خوف ہے اس کے طاری ہونے پر گریہ شروع ہو گیا۔ بھائی آنکھ ہے، آنسو ہے، دیکھنے والے کے لیے فرق ہے۔ اپنی جان کے لیے کوئی رو رہا ہے تو یہ رونے کا قصہ بڑھ بڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ ساتھ میں تھے، ساتھ میں تھے، رو رہے تھے، ساتھ میں تھے، رو رہے تھے۔ توجہ ہے نا، یعنی خداوند عالم نے بھی لا کر کیسے اس مقام پر انہیں پھنسا دیا کہ اب اگر ساتھ کی بات کرو گے تو رونے کی بھی بات کرنی ہوگی، اور یہ رونا اپنی جان کی خوف سے تھا، رونے کا اب انکار کر نہیں سکتے، منہ بند ہو گئے ان کے۔ اب کیا کہیں گے کہ بھئی جان کے لیے جب رونے کو انہوں نے مان لیا تو جو کسی اور کے غم میں رو رہا ہو اس پر کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ نظام رکھ دیا پروردگار عالم۔ اب وہ گریہ تاری ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اگر ساتھ اچھا نہ ہو کسی سے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو خوی دل لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہو وہ بھی اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگتا ہے۔ اور اس نے دیکھا رسول کا قلب بے چین ہو رہا ہے، تو اس نے جب قلب یعنی وقت ہجرت قلب رسول کی بے چینی کو دیکھا تو اس نے آواز دی، میرا حبیب بے چینی کے عالم میں ہے، آپ کی مدد درکار ہے۔ اور اس نے سکینہ کو بھیجا۔ توجہ ہے نا، یعنی قرآن نے واقعات بیان کیے، 6 آیتوں میں تو اس نے ذکر کر دیا، یہاں نازل ہوئی، یہاں نازل ہوئی، یہاں اللہ نے رسول اور مومنین پر دونوں پر سکینہ کو نازل کیا۔ اب یہاں ارشاد ہوا، یہ قرآن ہے کہ کیا ہوا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ 2 میں سے دوسرے نے رونا شروع کیا اور جان کا جو خوف چلتا رہا اور غار میں یہ سب کچھ ہو رہا، تو انہوں نے رسول اکرم نے کہا جو ساتھ تھا کہ دیکھو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الفاظ رسول اکرم کے باوجود بھی گریہ جاری رہا۔ اس کا مطلب ہمارے ساتھ
یعنی گریا چل رہا. اب یہاں قرآن نے کہا عجب آیت نازل کر دی تو نے پروردگار, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, تو لہذا ہم نے رسول پر سکینہ کو نازل کیا. آقا میرے پروردگار کتنے قرآن میں تو نے آیتیں نازل کی جہاں بار بار تو نے کہا ہم نے رسول پر اور مومنین پر دونوں پر سکینہ کو نازل کیا, لیکن یہاں کیسے پتھر دل ہو گیا کہ اس کیفیت میں سکینہ صرف قلب رسول پر نازل ہوئی. یعنی ہو گئی. کتنے مقامات پر علل اعلان کہتا رہا ہم نے رسول پر بھی اور مومنین پر بھی سکینہ کو نازل کیا. ایک ہی سورہ ہے سورہ توبہ, ایک آیت میں کہہ رہا ہے رسول اور مومن پر سکینہ نازل ہوئی, اور ایک آیت میں کہہ رہا ہے صرف رسول پر نازل ہوئی. کہا جب رسول کے ساتھ مومنین تھے تو ان پر بھی تو نازل ہوئی تھی. کا سکینہ کے نازل ہونے کی شرط ہی یہی ہے, اگر مومن ہو تو نازل ہو جاتی, اگر مومن نہیں تو نازل نہیں ہوگی. یعنی مومن و کافر کی پہچان علی کی ولایت کی طرح اللہ نے کافر و مومن کو سکینہ سے پہچانوا دیا ہے. ایسی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کبھی تو بیٹھ کر سوچ لیا کرے جب مومنین پر نازل ہو رہی تھی تو غار میں صرف ایک پر سکینہ کیوں اور دوسرے کو اللہ نے سکینہ سے محروم کیوں رکھ دیا. کوئی تو تدبر و آیتوں کے پڑھنے کے موقع پر کچھ تو تفکر و تلاوت قرآن پر. پروردگار عالم نے علی کی محبت کی طرح جو ایمان و کفر کو تقسیم کرتی ہے ویسے ہی نزول سکینہ کو ایمان و کفر کا پیمانہ بنا دیا. کہاں جہاں نازل ہو وہ سکینہ, جہاں نازل ہو وہ مومن, جہاں نہیں وہاں نہیں. اور سفر طے ہوتے 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 یہاں تک آ گیا رسول اکرم. اور پھر پروردگار عالم نے اس ذات مقدس کو سمیٹ کر تحفے میں حسین کو بیٹی کی صورت میں دیا. یعنی کتنی عظیم بات ہوئی کہ 1,24,000 حجتوں سے گزرنے کے بعد, 2 امام اور 1 مرکز عصمت کے گزرنے کے بعد حسین کے لیے بیٹی کی صورت ہوئی. کا سب کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آنا جانا, لیکن حسین کی آغوش میں بیٹی بن کر آ جانا. کا پروردگار فرق کیا ہے؟ کا کیونکہ حسین اس کے سفر کی انتہا کا نام ہے, اسی لیے ہم نے سکینہ کو بھیج دیا. عشرہ اول میں آپ نے ذکر سنا کہ جب پردہ اٹھے گا وہ باہر آئے گا تو دریائے طبریہ میں جو تابوت سکینہ محفوظ ہے
اپنے خیام سے، اپنے جنگ سے، انتقام سے پہلے دریائے تبریہ سے تابوت سکینہ کو نکالے گا. اور امام نے فرمایا کہ یہ خوشبو قلب کا غسل کرتی تھی. جب کسی نے اسے سونگھ لیا اگر تو اندر جا کر قلب کے لیے غسل کا سامان ہوتا تھا جس سے قلب مطمئن ہو جاتے تھے. تو جب وہ آئے گا پردے سے باہر اور انتقام کے لیے جو آگے بڑھے گا، لشکر تیار، ساری زمین پر حجت خدا کو غالب آنا ہے، دین پروردگار کو نافذ ہونا ہے. وہ سفر نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک دریائے تبریہ سے پہلے تابوت سکینہ نہ نکال لے. کہ پہلے سکینہ مجھے ملے پھر میں قیام کروں. یعنی ذوالفقار پھر سے چلنے سے پہلے کہاں پہلے سکینہ سے گزروں. حسین نے یہی بتایا، اسی لیے آخری حجت نے دہرایا کہ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بغیر سکینہ کو سینے پر سلائے، لہٰذا میں جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا جب تک میرے دل میں پہلے سکینہ نہ آ جائے. اللہ رے سکون توحید کا نام حسین اور سکون حسین کا نام سکینہ. پروردگار عالم کی حجتیں جس ذات مقدس کی وجہ سے تسکین حاصل کر رہی تھی، زندان شام میں اس کے گریے سے زندان کی دیواروں میں زلزلہ پیدا ہو. دیکھیے الفاظ ہے، آپ طے کریں فضائل ہے یا مسائل، کہاں تک کوئی دیکھے گا. اسی لیے ممکن نہیں تھا کہ سکینہ کی شہادت کے بعد اہل بیت قید خانے میں رہے. یہ اہل بیت جو قید خانے میں رسن بستہ ہو کر سید سجاد جو طوق و سلاسل میں گرفتار ہو کر دن اور رات کی تمیز نہ ہو، چھت اتنی نیچے ہو کے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسی کیفیت میں جو اہل بیت گزار رہے تھے، یہ صرف سکینہ کی وجہ سے انہیں تسکین مل رہی تھی اور وہ دن گزر رہے. اب سکینہ کی شہادت کے بعد رہائی ضروری تھی، کیونکہ اب اس کے بعد اہل بیت سے زندان میں رہا نہیں جا سکتا. اللہ رے جاتے ہوئے اپنی شہادت سے اولاد علی کی رہائی کا سامان کر گئی. کیا مصائب گڑھے، کون سی منزل کو بیان کرے. اونٹ پر سوار ہو کر اہل بیت اطہار کربلا سے کوفے سے شام کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں صحراؤں میں اونٹ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اونٹ کی بلندی سے کوئی زمین کی طرف گر رہا ہے. ارے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا کلیجہ پھٹ گیا. شہزادی کونین نے اس ذاکر سے آ کے شکوہ کیا کہ تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے. اس نے کہا شہزادی جو مجھے یاد تھا، جو معلوم تھا، میں نے سب پڑھا. شہزادی نے فرمایا نہیں، تو نے میرے بیٹے کی مصیبت بیان نہیں کی. کہا شہزادی کون سی مصیبت ہے؟ کہا تو نے یہ نہیں کہا کہ جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا وہ اپنے چہرے کے بل، اپنے ہاتھوں کے بل آتا تھا. میرا بیٹا عباس وہ اکیلا شہید ہے جو اپنے چہرے کے بل زمین پر آیا. جب تک اس ذاکر سے یہ مصیبت پڑوائی نہیں، سیدہ کو سکون نہیں آیا. اے چہرے کے بل گرنے کا کتنا درد ہوتا ہے اہل بیت کو. عباس کی مصیبت کو ہزاروں سلام، لیکن جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اونٹ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. جب بھی اونٹ دوڑتا، سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر اپنے چہرے کے بل آ کر گر.
آواز دیتی چچا عباس اس بھتیجی کی مصیبت کو دیکھو کیسے آپ کے ساتھ شریک ہے. ایک مرتبہ کا گرنا امام زمانہ بے چین ہو گئے. سارے سفر میں کئی مرتبہ گرتے گرتے پہلے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے اور سکینہ کے چہرہ اور زخمی.